میرے محترم بزرگ اور دوستو، لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، ایک پیر قبر میں چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جو تحقیقی رپورٹ ہے جن لوگوں نے حج کر کے آیا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر سے دوسرے ممالک سے جو لوگ حج میں آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ ہے یا ادھر دوسرے ممالک جو ہے حبشہ وغیرہ ہے، ادھر کے جو لوگ حج میں آتے ہیں بالکل نوجوان آتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکا جب تک حج نہیں کرے گا شادی رشتہ ہم نہیں دیں گے، لیکن ہمارے یہاں کہتا ہے نہیں، جب تک ایک پیر قبر میں لٹکے گا نہیں جائیں گے نہیں، جب تک ساری چیزوں سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، بڑھاپے کو نہیں پہنچ جائیں گے۔ اور بڑھاپے کی حالت میں جا کر کے ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ طواف کے لیے چکر لگا پاتے ہیں، نہ وہ سعی بین الصفا والمروہ کر پاتے ہیں۔ وہاں کچھ 4-5 دن کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ذرا مشکل اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، کہیں دوڑنا پڑتا ہے، کہیں چکر لگانا پڑتا ہے، کہیں تمام کے تمام لوگوں کے بیچ میں 40-50 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں قیام کرنا پڑتا ہے، شیطان کو کنکڑی مارنی پڑتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے انسان کو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس حالت میں آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا آپ فوراً حج کرائیے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی حج کرنے کے بعد غریب نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے یہ چیلنج اور دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی پیش کر دیجئے کہ جو حج کر کے آیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ قرآن کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تم حج کرو، اللہ تعالیٰ تم کو منافع دے گا، آخرت کا بھی فائدہ حاصل کرو گے، اخروی اعتبار سے بھی بینیفٹ ملے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی تمہیں بینیفٹ ملے گا۔ کوئی ایک آدمی اگر کوئی دکھا دے، کہیں سے بھی لا کر کے دکھا دے کہ وہ حج کر کے آیا ہو اور غریب ہو گیا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول اور قرآن کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے آپ یہ یاد رکھیے، آپ حج کر کے آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی لڑکی کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ اگر حج کر کے آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ اگر حج کر کے آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مکان نہیں بن پائے گا، بلکہ بنے گا، سب کام ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ عمرہ اور حج یکے بعد دیگرے کیا کرو۔ اور آگے جو لفظ فرمایا ہوا وہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ حج اور عمرہ کرنا انسان کے لیے ایسا ہے، فرمایا کہ یہ غریبی، گناہ اور فقر کو، گناہ اور غریبی کو، گناہ اور تنگ دستی کو ایسے ختم کرتا ہے۔ حج اور عمرہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حج اور عمرہ کرنا انسان کے دو چیزوں کو، گناہ اور فقر، یہ دو لفظ ہے، ذنوب اور فقر، گناہ اور فقر کو ایسے ختم کرتا ہے جس طریقے سے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتلایا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا انسان کے فقیری، غریبی اور گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جس طریقے سے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اس طریقے سے انسان کے فقر اور گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور آخری حدیث، من حج للہ لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، فرمایا رجع کیوم ولدته امہ، کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کسی بچے کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی کا چوری نہیں کیا ہوتا، کسی کا ڈکیتی نہیں کیا ہوتا، کسی کو گالی نہیں دیا ہوتا، اس کے اوپر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی حج کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے ایک بچہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔